تو اس پہ ہم بات کریں گے. سماجی رہنما شاد بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت آپ کو خوش آمدید باخبر سویرا میں. بتائیے گا کہ جو عام انتخابات میں جو شہری خواتین ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیہی خواتین، ان کا کردار کتنا اہم ہے؟ جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ. اس موضوع پہ چونکہ الیکشن کی گہما گہمی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ خواتین کی ایشو پہ فوکس کرتے ہیں اور اس میں ایشوز اور جو کامیابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے پہ بات کرتے ہیں. اور بالکل یہ بہت اہم بات ہے کہ ملک کی ترقی کا جو بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں جو دیہی خواتین ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جب دیہی خواتین کی بات ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ واقعی بڑی بہتری آ رہی ہے. اور اس دفعہ خیبر پختونخوا سے جس تعداد میں خواتین جنرل سیٹس پہ الیکٹ ہو کے مطلب جو الیکشن کر رہی ہیں اور اس کے لیے جس طریقے سے وہ کیمپین چلا رہی ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. دو کہ اس میں چیلنجز ہیں کیونکہ ہمارا ایک ٹرائبل کلچر ہے اور رورل کلچر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بڑی آہستہ آہستہ سے بدلتی ہے. تو اس طرح سے ایکٹیو جس طرح مرد کیمپین کر رہے ہیں شاید اس میں اب بھی مشکلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم خواتین ڈور ٹو ڈور خواتین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو اپنا پیغام پہنچا رہی ہے کہ خواتین براہ راست نکلیں اس دن 8 فروری کو اور وہ ان کو ووٹ دیں. الٹریسی بھی ہمارا بڑا ایشو ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے میں مشکلات ضرور پیش آئیں گی، جس کے لیے پہلے سے کام زیادہ ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمیشہ بہت کم ہمارا ہوتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جب خواتین خود اٹھ کے کسی خاتون کے پاس جاتی ہیں، ان کو وہ بتاتی ہیں کہ وہ خود الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں، وہ پھر کیا کام کرے گی، اور جب وہ خواتین ان سے سوالات کرتی ہیں وہ ان کے جوابات دیتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ سیاسی شعور ہے جو گھر گھر اب پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جو آپ لوگ 1 کروڑ ڈفرنس کی بات کر رہے ہیں، نہ صرف وہ ختم ہوگا بلکہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں بھی خواتین کی انشاءاللہ کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایک چیز جو ہم نے ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بڑا خوشگوار بات ہے اور ابھی اٹس جسٹ بگننگ کہ وہاں پہ خواتین جنرل نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہیں اور بڑی دے آر ویری بریو. لیکن بلوچستان میں نمبرز آیا ہے کہ 8 لاکھ خواتین کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. ظاہر جب آپ کے پاس ایسی نہیں ہوگا تو پھر آپ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ ریزن نادرا ان علاقوں میں جا نہیں سکتا، ایکسس نہیں ہے. کچھ کلچرل وہاں کے ایشوز ایسے ہیں، خواتین ووٹر بھی ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی. تو وہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں تو اس لیے یہ بات خوش آئند لگتی ہے کہ دیہی ایک خاتون جو ہوتی ہے نا اس کے لیے جو چھوٹی بھی اپرچونٹی آتی ہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے جب اس کی میں ویلیو کی بات کرتی ہوں تو یہاں پہ ہر خاتون کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ اس کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اس لیے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جہاں پہ چیلنجز کی بات ہے تو یہ شناختی کارڈ کے بننے سے لے کے ووٹ رجسٹرڈ ہونے تک اور ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران تک یہ ساری اتنے مسائل ہے کہ اگر اس پہ ہم بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جب تک یہ پروسیس بہترین نہیں ہوگا، یہ تیاری نہیں ہوگی، تو خواتین کا جو ووٹ ہے، جو آخری مرحلہ ہے جب وہ نکلتی ہے گھر سے اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اس میں پھر ہمیں ناکامیاں ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی، دیکھیں یہاں پہ اب اگر آج میں بات کروں 8 فروری ہے، یہاں پہ جو موسم ہے اس وقت، ٹھیک ہے، موسم بہت سرد ہے. یہاں پہ خواتین کے لیے نکلنا، دور دراز کے پولنگ اسٹیشنز میں جانا، ایون جوائنٹ پولنگ اسٹیشنز میں جانا، اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. یہاں پہ خواتین کو باقاعدہ رینٹ کار جو ہے وہ پورے گھر کے لیے ارینج کر کے ان کو لے کے جانا پڑتا ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین وہاں پہ پہنچ جاتی ہے ان کو براہ راست اپنا جو ووٹ رجسٹرڈ نمبر ہے پولنگ اسٹیشن، اکثر اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو جو موبلائزیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بہاف پہ یا الیکشن کمیشن کے بہاف پہ کیجیے، آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پر ہے، آپ کا وہاں پہ عاملہ خواتین کا موجود ہے نہیں موجود ہے، سیپریٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک گاؤں کا اگر میں آپ کو ماحول بتا دوں کہ اگر ایک بلڈنگ ہے اس کے باہر مرد بہت زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں، اس کے اندر 2 کمروں میں الگ الگ خواتین بیٹھی ہیں، لیکن اگر اس کی انٹرنس ایک ہے، اس کے جو داخل ہونے کا دروازہ ایک ہے، تو وہ ڈسکریجمنٹ ہے. ایک چیز ٹھیک ہے. ہاں، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو ووٹ پھر ہوتا ہے نا تو خواتین کو اکثر یہ بھی چونکہ الٹریسی بہت زیادہ ہے نا، تو جو پولیٹیکل پارٹیز کو وہ موبلائزیشن کرنی چاہیے نا. بالکل آپ نے یہ بالکل وجہ فرمایا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اصل میں موبلائز کرنا ہے، ان کو میک شور کرنا ہے کہ جو ان کا وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. ووٹنگ والے دن کبھی کوئی کچھ 100 کے فرق سے ہار جاتا ہے، کبھی ہزاروں کے فرق سے ہار جاتا ہے. تو ان ووٹرز کو اپنی طرف لانا بھی بہت ضروری. تھینک یو سو مچ.